آپ سب کے ساتھ آج ہم خدا کے پاک کی روشنی میں خدا یسوع مسیح کے جس رسول کے بارے میں سیکھیں گے وہ متی رسول ہے، جسے مرکز کی انجیل اس کے دوسرے باب کی 15ویں آیت میں لاوی بھی کہا گیا ہے۔ متی رسول خداوند یسوع مسیح کے ان شاگردوں میں سے ہے جن کے بارے میں کلام خدا میں بہت کم واقعات قلمبند کیے گئے ہیں، تو بھی متی کو خداوند نے یہ استحقاق بخشا کہ وہ نئے عہد نامہ کی پہلی انجیل کو تحریر کرے، اور جو کچھ لکھا گیا اس کے بارے میں اگرچہ بہت کم ہے تو بھی اس کی شخصیت کو بڑے واضح طور پر بیان کرتا ہے، اور آج ہم مختصر طور پر اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ متی رسول کی اہم خوبی جو ہے وہ عاجزی ہے، اور اس کا اظہار جو ہے وہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اس نے خود متی کی انجیل کو تحریر کیا، اور جس انجیل کو اس نے خود تحریر کیا اس میں اس نے صرف 2 دفعہ اپنا ذکر کیا، ایک اس کے بلائے جانے کا اور دوسرا خداوند کے ساتھ رفاقت رکھنے، اور دونوں واقعات جو ہے تلاوت کردہ حوالہ میں بیان کیے گئے، جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کا سچا شاگرد تھا، جس میں اپنی ذات پرستی نہیں تھی، جو اپنی خودی کو اپنی ذات کو پرموٹ کرنے والا رسول نہیں تھا، اور یہ خداوند یسوع مسیح کے اس معیار پر پورا اترتا ہے جس معیار کو خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 24ویں آیت میں بیان کیا، اور کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو۔ تو متی رسول جس انجیل کو وہ خود تحریر کرتا ہے اپنے بارے میں نہیں تحریر کرتا، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں تحریر کرتا ہے۔ وہ دنیا کو اپنے بارے میں نہیں بلکہ خداوند کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، اور یہ اس کی خوبی ہے کہ وہ اپنی خودی کا انکار کرتا ہے، شاگردیت کے معیار کو جو ہے وہ اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے۔ متی رسول جو ہے یہ مصول لینے والا تھا، اور متی کی انجیل اس کے 9ویں باب کی 9ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح وہاں سے گزر رہے تھے جہاں سے یہ مصول لے رہا تھا، چوکی میں بیٹھا تھا، اور خداوند اسے کہتے ہیں کہ میرے پیچھے ہو، اور یہ بغیر انکار کیے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ مصول لینے والوں کو یہودی معاشرے میں گنہگار مانا جاتا تھا، کیونکہ رومی حکومت کے ساتھ وہ تعاون کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، ٹیکس زیادہ لیتے تھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، اس لیے جو یہودی معاشرہ تھا وہ ان لوگوں کو گنہگار مانتا تھا، اور اس کے بارے میں جو تصدیق ہے وہ اس روایت سے ملتی ہے کہ جو مصول لینے والے تھے انہیں عبادت خانہ میں آنے کی اجازت نہیں تھی، مذہبی رسومات کو ادا کرنے نہیں دیا جاتا تھا، کیونکہ انہیں گنہگار مانا جاتا تھا، اور عبادت خانہ کی جگہ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہوتی تھی جو راست باز۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اس شخص کو اپنے شاگرد ہونے کے لیے بلاتا ہے جو گنہگار ہے۔ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خداوند جو ہے اس کا فضل گنہگاروں کو محفوظ کرتا ہے، اور خداوند ایک گنہگار کو اپنے شاگرد ہونے کے لیے بلاتا ہے، اور وہ اپنے پیسے کو، اپنی حیثیت کو، سب کچھ چھوڑ کر بغیر سوچے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلتا ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر وہ خداوند کے پیچھے چلتا ہے۔ آج بھی جب خداوند کے لیے کسی خاص کام کے لیے خدا ہمیں بلاتا ہے، چاہے وہ خدمت سے منسلک ہو، چاہے چرچ میں ہو، چاہے کسی بھی طرح کا،
کام جس کے لیے خداوند ہمیں بلاتا ہے تو بہت دفعہ ہم اپنی مصروفیات میں سے، اپنے کام میں سے وقت نہیں نکال پاتے ہیں۔ لیکن متی رسول کی زندگی سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خداوند نے جب اسے بلایا تو وہ اپنے کام پر تھا، اپنے کاروبار پر تھا، لیکن اس نے اپنی حیثیت، پیسے، سب کو پیچھے چھوڑ خداوند کی مرضی کو پورا کیا ہے۔ اور پھر وہ خداوند کے لیے ایک ضیافت کا جو ہے انتظام کرتا ہے۔ ضیافت میں وہ اپنے طرح کے اور محصول لینے والوں کو بھی بلاتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے مطابق خداوند یسوع مسیح وہاں آتے ہیں، اور نہ صرف آتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ کھانا کھاتے ہیں۔ اور جب ایسا کرتے ہیں تو جو فریسی ہیں وہ اس پر تنقید کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ گنہگاروں کے ساتھ کھاتا ہے۔ اور یہ پہلو جو خداوند کا ان کے ساتھ کھانا ہے، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جس عاجزی کی تعلیم دیتے ہیں وہ خود بھی ان میں واقع، کیونکہ جو یہودی رہنما تھے، فریسی تھے، فقی تھے، وہ عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ان کے لیے الگ جگہ بنائی جاتی تھی جہاں پر وہ کھانا کھاتے، جو انہیں دوسروں سے افضل ظاہر کرتا ہے۔ لیکن خداوند ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، اور وہ کن کے ساتھ کھاتا ہے؟ گنہگاروں کے ساتھ بیٹھ کر۔ جب اس پر سوال اٹھایا جاتا ہے تو خداوند اس کا بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تندرستوں کو جو ہے وہ طبیب درکار نہیں ہوتا، بلکہ بیماروں کو ہوتا ہے۔ اور پھر 13ویں آیت کے آخر میں وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح انسان بن کر اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ گنہگار کو رہائی بخشے، اور گنہگار کے لیے ہی وہ قربان ہونے کے لیے آیا تھا، نجات کا منصوبہ لے کر آیا تھا۔ اور وہ جو ظاہری طور پہ راست باز ہیں انہیں خداوند رد کرتا ہے، اور وہ فقی اور فریسی تھے۔ آج بھی اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں جب خدا کسی کو مرتبہ حیثیت دیتا ہے تو وہ عام لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، وہ خاص مرتبہ لوگوں میں چاہتے ہیں۔ لیکن خداوند کی تعلیم یہ ہے کہ سب خداوند کی بادشاہی میں برابر ہیں۔ اور پھر خداوند آج بھی انہیں قبول نہیں کرتا جو خدا کی حضوری میں راست باز بن کر آتے ہیں۔ خداوند انہیں قبول کرتا ہے جو خداوند کے حضور اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اور جب وہ اقرار کرتے ہیں تو پھر خداوند انہیں اپنے فضل سے جو ہے وہ راست باز ٹھہراتا ہے، کیونکہ خدا ان کا علاج کرتا ہے جو بیمار ہیں، چاہے وہ جسمانی طور پہ ہے چاہے وہ روحانی طور پر ہے۔ اور متی کا دوسرے محصول لینے والوں کو اپنے گھر میں بلانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خداوند کو قبول کرنے کے بعد، اس کی پیروی کرنے کے بعد، وہ دوسروں کو بھی اس فضل میں شامل کرنا چاہتا تھا جس کا تجربہ اس نے خود کیا ہے۔ اور پھر متی کی جو سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے وہ ہے متی کی انجیل، اور وہ شخص جو محصول لینے والا تھا، جسے عبادت خانوں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، جب وہ انجیل لکھتا ہے تو وہ عہد عتیق کے اقتباس کرتا ہے، جس سے مراد ہے کہ وہ عہد عتیق کے کلام کو بخوبی جانتا تھا۔ متی اپنی انجیل میں عہد عتیق کا ذکر 99 دفعہ کرتا ہے، 99 دفعہ کرتا ہے، جبکہ دوسری اناجیل جو مرکز، لوکا اور یوحنا کی ہیں وہ کلی طور پر بھی جب عہد عتیق کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے کم۔ تو یہ اس کی کلام کے ساتھ وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ متی کی انجیل کا سب سے اہم واقعہ اور سب سے اہم تحریر جو ہے وہ پہاڑی واس ہے، جو متی کی انجیل اس کے 5ویں باب سے 7ویں باب تھا وہ بیان کرتا ہے، جہاں خداوند یسوع مسیح شریعت کی تشریح کرتے ہیں، اور علماء کہتے ہیں کہ اس کا خداوند یسوع مسیح کو اس طرح سے
شریعت کی تشریح کرتے ہوئے بیان کرنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ نئے عہد نامہ میں نئے موسیٰ کو بیان کرتا ہے، اور پھر وہ اپنی انجیل میں خاص طور پر خداوند یسوع مسیح کو داؤد کی نسل کا وارث ٹھہراتا ہے۔ وہ آسمان کی بادشاہی کی بات کرتا ہے کہ وہ صرف مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہے۔ وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ وعدہ کیا ہوا مسیح ہے جو دنیا کو بچانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ اور پھر وہ خاص طور پر جیسے وہ خود شاگرد تھا، وہ شاگردیت پر زور دیتا ہے اور اس کی فرما برداری پر زور دیتا ہے۔ اور اپنی انجیل کا اختتام جو ہے وہ متی کی انجیل اس کے 20 باب کی 28 اور 29 آیت میں ارشاد اعظم سے کرتا ہے، جہاں خداوند یسوع مسیح نے یہ حکم دیا کہ پس جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ تو شاگرد بننا بہت ضروری ہے۔ شاگرد کے لیے 3 اصول ہیں جو متی اپنی انجیل میں بتاتا ہے کہ اپنی خودی کا انکار کرنا، اپنی صلیب اٹھانا اور اس کے پیچھے چلنا۔ اس لیے یہ بہت اہم ہے اور یہ ہمیشہ سے ایمانداروں کے ایمان میں مضبوط کرتے ہوئے انہیں آ رہی ہے یہ انجیل اور اس کا پیغام۔ متی رسول کے بارے میں یہ نہیں لکھا کہ اس نے کہاں پہ خدمت کی، لیکن اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ عید پینتیکوست کے بعد جو ہے وہ ایتھوپیا میں جا کر خدمت کرنے لگا، فارس میں اس نے خدمت کی اور وہاں پہ کلیسیاؤں کو قائم کیا اور خداوند یسوع مسیح کی انجیل کی خوشخبری جو ہے وہاں سناتا تھا، شاگرد بناتا تھا۔ اور اسی کام میں جب ایتھوپیا کا کنگ جو ہے اس سے ناراض ہوتا ہے تو پھر حکم دیا جاتا ہے کہ اسے قتل کیا جائے اور اس کا سر جو ہے وہ پتھر پر رکھ کر کلہاڑی سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ جو شخص گنہگار تھا خداوند اسے راست باز بناتا ہے اور پھر وہ اس کی خدمت کو سر انجام دیتے ہوئے اس دنیا سے جو ہے شہید ہو کر رخصت ہوتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ خداوند کے ساتھ جو ہے وفادار رہتا ہے۔ متی رسول کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں جان دینے تک خداوند یسوع مسیح کے وفادار رہنا ہے۔ پھر دوسری چیز جو اس کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہماری زندگی میں عاجزی ہونی چاہیے۔ ہمیں خداوند کے حضور اپنی خودی کا انکار کرنا ہے، عاجز ہونا ہے۔ ہمارا مقصد خداوند کی بڑائی کرنا، اس کی ستائش کرنا اور اس کی تعریف کرنا ہے، نہ کہ اپنی ذات کی۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ متی کی ہمیں زندگی یہ سکھاتی ہے کہ خداوند گنہگاروں کو اپنے حضور میں قبول کرتا ہے۔ جنہیں معاشرہ رد کرتا ہے انہیں خداوند قبول کرتا ہے۔ جنہیں معاشرہ گنہگار مانتا ہے خداوند انہیں راست باز ٹھہراتا ہے۔ لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہم سچے دل سے خداوند کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، اپنی حالت کو خداوند کے سامنے بیان کریں گے، تو پھر خداوند جو ہے اپنے خون سے ہمیں پاک کرے گا، راست باز کرے گا اور اس قابل بنائے گا کہ ہماری آواز، دعا اور ہماری التجا جو ہے وہ عالم بالا تک پہنچے۔ خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے۔ اس پاک کلام کو Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.